درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک و اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زیادہ چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج میں انتہائی اہم اور انتہائی حساس موضوع پر بات کرنے والا ہوں، بہت توجہ آپ کی چاہیے۔ دیکھیں صاحب، کوئی ادنا سے ادنا مسلمان ہونا جو ایمان کے انتہائی کمتر درجے پہ بھی اگر کھڑا ہو، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی جائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ عقیدہ ناظرین، اس کا برملا اظہار مسلمان کرتے ہیں، اور اس بات پہ مسلمان تفاخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر قربان بھی ہو جائے تب بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب اس بات کو سمجھتا ہے ناظرین، اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار وہ ہمارے عشق کو ٹیسٹ کرتا ہے، عشق کی حدت کو، عشق کی شدت کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار تھرمامیٹر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس وقت مسلمانان عالم کہاں پر کھڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے ناظرین کہ یہ جو 9/11 کے بعد ایک باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ سوچ پریویل کر گئی کہ جی مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان اجڑ ہیں، مسلمان جاہل ہیں، مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا، وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ خاص مقصد کے تحت ناظرین پرووک کروایا گیا ہے۔ اسلاموفوبیا، ٹھیک ہے جی، میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ اسلاموفوبیا کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا تھا، لیکن اگر اس کے پیس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین تو اس پر جو ایکسلریٹر لگا ہے وہ 9/11 کے بعد لگا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ناظرین مسلمانوں کو ایک بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف انداز سے، منفی انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ناظرین جب فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، جب فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، جب کھلی ٹھلی بات کرنے کے نام پر بار بار ہمارے عقائد سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ناموس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یعنی ڈنمارک کا ایک ڈیلی نیوز پیپر جیلینڈ پوسٹن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کھا کے 2005 میں چھاپتا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ تاریخ بتا رہا ہوں ناظرین۔ 2008 میں ایک فلم بنتی ہے جسے کوئی اور نہیں بناتا، وہی گیٹ ولڈر بناتا ہے جو بار بار کیریکیچرز کے مقابلے کرواتا ہے، اور اس فلم فتنہ میں ناظرین کیا کچھ دکھایا گیا دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ٹیری جونز نے چرچ آف فلوریڈا میں برن آ قرآن ڈے منانے کی کوشش کی، یعنی معاذ اللہ قرآن کو جلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ناظرین 2010 میں ایک بار پھر یہی معاملہ ہوا اور ڈرا آ محمد ڈے فیس بک پہ باقاعدہ منانے کی کوشش کی گئی۔ 2012 میں ایک فلم ناظرین ریلیز ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس کا نام تھا انوسنس آف مسلمز، جس میں ہماری ماں، ہماری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں فلمایا گیا۔ جب ہم نے احتجاج کیا، جب ہم نے بتایا کہ یہ وہ سرخ لکیر ہے جس پر مسلمان اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کو یاد ہے کہ فرانس کے اندر 1 ملین لوگوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کے حق میں باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ مارچ کیا اور تحریک چلائی کہ جی ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے، یعنی وہ رکے نہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہوا کیا کہ 2015 میں چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ کھا کے چھاپے، اور ریٹیلیشن میں جو کچھ بھی ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ ایک تسلسل ہے، مستقل ہمارے عشق کو چیک کیا جاتا ہے، ہماری محبتوں کو چیک کیا جاتا ہے، ہمارے تعلق کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کہہ کر چیک کیا جاتا ہے کہ آزادی اظہار کا حق ہمیں حاصل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ آزادی اظہار کی ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے، اگر یہ لائن ڈرا نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ کہ فرانس کی تاریخ، بلکہ ایک جملہ مجھے کہنے دیں یہ جملہ، کہ فرانس کی تاریخ صاحب یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ سلطان عبد الحمید کے دور میں اگر آپ چلے جائیں، خلافت عثمانیہ کے دور میں، کہ جس وقت فرانس میں ایک تھیٹر میں باقاعدہ گستاخانہ ڈرامے بنانے کی کوشش کی گئی، تو ایک شٹ اپ کال اس وقت کے سلطان نے دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ وہ سرخ لکیر ہے جس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور آج بھی ناظرین فرانس اور پورا یورپ اس روش پر قائم ہے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان کے سینے اتنے چوڑے ہو چکے ہیں، ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ طاقتیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے پریزیڈنٹ نے، میکرون نے، ان کے ہوٹلز پر، ان کی تمام سرکاری عمارتوں پر وہی کیریکیچر جو کہ چارلی ہیبڈو نے چھاپے تھے وہی انہوں نے وہاں پر چسپاں کر دیا۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا صاحب کہ ہم نے صرف ایک مذمت کی، بس پوری مسلم امہ نے، یعنی 57 اسلامی ممالک نے ایک مذمت کی اور ان کو یہ بتایا کہ صاحب ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بات مذمت سے تھوڑی آگے جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری آپ کی جانوں کا معاملہ ہے،
ہمارے آپ کے ایمان کا معاملہ ہے. ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو ایک مسلمان برداشت کر نہیں سکتا. آپ کی آزادی وہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے ہماری ناک شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم اس بات کے بلیور ہیں کہ ہماری آزادی وہاں جا کے ختم ہوتی ہے جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. یہ طے ہو جانا چاہیے صاحب کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی, جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی, تو ان کی ناموس کے لیے بھی مسلمان اسی انداز سے کھڑے ہوں گے جس انداز سے کھڑے ہونے کا حق ہے. تو جب ہم یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے, جس کا ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, تو پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ میں گزارش ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ یہ 57 اسلامی ممالک سر جوڑ کر بیٹھیں صاحب, اور کوئی ایک قیادت سلطان عبد الحمید کی صورت میں ہمیں میسر آئے جو پوری دنیا کو یہ بتائے کہ اس سرخ لکیر کو اب کراس نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ اب پار کرنے کی کوشش نہ کریں, رک جائیے, اس لیے کہ دنیا کا امن مشروط ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آغاز کرتے ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام کا, اور ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے اس شو میں یہ موجود ہیں. میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں, بلکہ میں ان کے لیے ایک جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واحد شخصیت ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی, بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کی صحیح نمائندگی بین الاقوامی سطح پہ کر رہے ہیں. ممتاز اسکالر, ممتاز دانشور, محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. اور تیسری شخصیت آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں, بہت ہی مدلل, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اور یہ سب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایک مقدمہ ہے جو ہم مستقل بین الاقوامی سطح پہ پیش کر رہے ہیں, اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ صحیح طور سے پیش نہیں کیا جا رہا. مقدمہ تو مجھے لگتا ہے صحیح طور سے پیش ہو چکا ہے, مسئلہ تو کچھ اور ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اولین مخاطب اس وقت ان کا یورپ کا رہنے والا شہری ہے, کیونکہ ساری جنگ ابھی اس وقت وہاں پر آ کے پھنسی ہوئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ مسلمان جہاں پر آباد ہیں یہ ہمارے لائف سٹائل کو تھریٹ ہے. جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو مشہور واقعہ ہے نا, کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, کہتے کہ یہ لوگ جو دونوں موسیٰ اور ہارون جو ہیں, لجوزب علیکم طریقتکم المثلیٰ, یہ تم سے تمہارا لائف سٹائل چھیننے آئے ہیں اور کچھ نہیں کرنے ہیں. یہ تمہاری جو تم نے یاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے سارے اس کو چھیننے آئے. وہاں پر رہنے والا جو یورپ کا بندہ ہے یہ آج گستاخ نہیں ہوا. اس نے گزشتہ تقریباً 1200-1300 سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف کتابوں کے اندر, مختلف قسم کی مینuscripts کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہیں. ایک مشہور نام ہے جس سے آغاز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جان آف ڈمیسکس, جان دمشقی بھی عربی والے اس کو نام کہتے ہیں. یہ ایک پادری تھا کہ جو خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سیرت لکھی تھی, اور اس سیرت کو اس کو چھاپنے کا موقع نہیں مل سکا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی حکومت تھی, لیکن اس کو اس نے محفوظ کر کے رکھ دیا چرچ کے اندر. پھر ایک چرچ کے اندر جب دوبارہ ان کا رینیسانس والی صورتحال آئی احیاء علوم کی, تو الیگزینڈر پاگانینی یہ ایک شخص تھا, اس نے اس سیرت کو نکالا اور اس کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں ہوئی تھیں ان کو اکٹھا کیا, اور ایک تحریک چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں مستشرقین کی تحریک. ہم ان کو بڑی عزت دیتے ہیں کہ یہ کمال کو لوگ. میں تو اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے مائیکل ہارٹ کی, یہ کتاب بھی بنیادی طور پر ہم بڑی عزت دیتے ہیں کہ کمال کی بات ہے کہ جناب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے رکھا ہے. اس کے ساتھ اس نے ایک شرارت کی کہ میرے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپنے کا پیمانہ اور نیوٹن کو ناپنے کا پیمانہ بھی ایک کر دیا. ہائے 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 ہائے, کیا نقطہ ہے. تیسرے نمبر پہ اگر سقراط آ جاتا ہے, چوتھے نمبر پہ اگر کوئی اور آ جاتا ہے, تو بنیادی طور پہ آپ نے یہ طے کر دیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا کے اندر ایک انقلاب لا کے کامیاب نہ ہوتے, مدینہ کی ریاست قائم نہ کرتے, تو نعوذ باللہ وہ ناکام انسان. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی تو ان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ ان سے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نام اوپر لکھنے کے بعد اور اس کی کتاب کروڑوں میں بکنے کے بعد اس کے نیچے اگر گاندھی بھی چوتھے یا پانچویں نمبر پہ اس طرح کے دو ایک لوگ اور آ جائیں, یعنی آپ سیدنا عیسیٰ 30 نمبر پہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ انہوں نے ایک یہ شرارت کر. اور پھر ڈیفرنس کیا رکھا؟ میرے نبی کو ناپنے کا پیمانہ ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے, بے شک کوئی ہے ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. اور پھر سیکنڈ والی تو بات ہی نہیں, سیکنڈ والی بھی بات بالکل کوئی نہیں, اور اس لسٹ میں چیزیں ہی اور آنی چاہیے. تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ بیسیکلی سیکولرزم کا جو بیسک خرابی یہی ہے کہ جب تک تمہارا نبی, جب تک تمہارا ولی, جب تک تمہارا کوئی صحابی دنیا کے معیارات کے مطابق کامیاب نہیں ہوتا, ہم اس کو سکسیسفل نہیں مانتے. یہاں سے خرابی شروع ہوئی.
اور پھر اس کے بعد مستشرقین جو ہیں اسی لائن پہ چل پڑے. جی. اب بے شک واشنگٹن آئرونگ ہو, اسٹینلے لینڈپول ہو, جورجی زیدان ہو یا کوئی ہو, انہوں نے جو سیرت لکھی, وہ سیرت اس کے اندر جو انہوں نے 4 لفظ تعریف کے لکھے اور پھر ساتھ ایک غلاظت کا ایک فقرہ جو ہے وہ لکھ کے دنیا کے حوالے کر دیا. آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آکسفورڈ چلے جائیں, کیمبرج چلے جائیں, باقی جگہ چلے جائیں, چونکہ یہ تاریخیں لکھی گئی تھی 700-800 سال پہلے, تو ان کو کہتے ہیں دیز آر دا اوریجنل سورسز, یہ تو اصل چیزیں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلی سازش جو کی گئی مسلمانوں کے خلاف اس کے بعد جو بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی, وہ آئی جب گٹنبرگ نے پریس ایجاد کیا 1465 میں, خیال 68 اس طرح کا تھا. تو تیسری کتاب جو چھپی تھی وہ قرآن پاک تھی, غلطیوں والا. آج بھی اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ برٹش میوزیم کے اندر موجود ہے محفوظ. وہ قرآن پاک کا نسخہ لے کے انہوں نے پوری دنیا میں تقسیم کیا. اور دوسری انہوں نے ہماری تاریخوں میں سے وہ چیزیں جو کہ ہر بات ہے, تاریخ ہماری حدیث تو ہے نہیں, ہماری تاریخ تو ویسے ہی جیسے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں سے وہ چیزیں جو کہ بھری گئی تھیں وہ انہوں نے اس کی ایک کتاب تیار کی. بالکل ٹھیک. سلطان عبد الحمید اس وقت, اس نے پہلے تو پورے کے پورے جتنے بھی قرآن پاک خریدے اور ان کو تلف کیا شرعی طور پر. دوسرا اس نے یہ پابندی لگائی کہ ہر کتاب چھپ سکتی ہے, لیکن نہ قرآن چھپ سکتا ہے اور نہ حدیث پہ ہاتھ سے لکھو. کیا بات, کیا بات. تو اللہ کا وہ وعدہ جو تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہ پورا کیا. جہاں حفاظ نے پورا کیا, وہاں پرنٹنگ پریس کے مقابلے میں ان لوگوں نے پورا کیا. خواہ التمش قرآن پاک لکھتا تھا, خواہ اورنگزیب عالمگیر لکھتا تھا, خواہ ہمارے علماء لکھتے, ہاتھ سے لکھ. جنید بھائی, میں تصور کرتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں فرانس میں رہ رہا ہوں, میں صبح نوکری پہ نکلتا ہوں اور ہر چوراہے پہ نبی کا کارٹون ہے. کیا نبی نے بتا نہیں دیا تھا تم یہاں رہو گے تو یہ ہوگا؟ کیا وارننگ دی تھی؟ میں کیسے گھر واپس آ جاتا ہوں اس میں. یہ ہے وہ اذیت. فرمایا تمہاری آگ اور مشرکین کی آگ دونوں واضح فرق نظر آنا چاہیے, لیکن نہیں ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں. یہ سب یہ جو اس وقت نم ہوئی آنکھیں اور یہاں صاحب کی, ظاہر ہے یہ صورتحال اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں برکاتی صاحب. دیکھیں, قرآن و حدیث تو بہت واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, ان کی ناموس کیا ہے. اس کو ذرا کرنٹ افیئر سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں, جو اس وقت ہو چکا, جتنی دیدہ دلیری سے انہوں نے اب ہوٹلز پہ اور سرکاری عمارتوں پہ گستاخانہ کھا کے چھاپ دیے, سوشل میڈیا بھرا پڑا, الیکٹرانک میڈیا. اب جسٹیفیکیشنز یہ دی جا رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کا حق اپنی جگہ, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہمارے پاس موجود ہے, ہم تو یہ کام کریں گے. اب تو صورتحال بہت ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, ہم کہاں پہ کھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یقینی طور پر انتہائی حساس ترین موضوع ہے, جو ہم مسلمانوں کے لیے ایمان ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پہلے بھی رکھتے تھے, آج بھی ہے, اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ یہی جذبات رکھیں گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. جہاں تک آج کے زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں ایک دو چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. جو ابھی فرما رہے تھے عریہ صاحب, اس میں بات یہ واضح ہے کہ اگر ہمارے احباب وہاں پر گئے ہیں, مسلمان وہاں گئے ہیں, فرانس کے اندر گئے ہیں یا دیگر یورپین میں, تو سب سے پہلی بات جناب یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ اگر کسی تہذیب میں جا رہے ہو تو کم از کم اتنے تو ہو کہ اپنے آپ کو تو سنبھال پاؤ. جو خود کو ان کے اثرات سے محفوظ نہ کر سکے, اس کا جانا ہمارے لیے نقصان دہ, وہ پھر ادھر اپنے گھر میں ہی رہے. آپ اپنے دین کو اگر اچھی طرح سمجھتے ہو, اس دین کے نشیب و فراز کو جانتے ہو, وہاں آپ کے ساتھ ایسی قوم کا پالا پڑنے والا ہے جو آپ کی فکری مخالف بھی ہے, آپ کے اقتصاد کی بھی وہ مخالف ہے ہر حوالے سے. اب آپ نے ان سے کچھ لینا ہے اور ان کو کچھ دینا ہے. لینے کیا آپ گئے, آپ رزق کی تلاش میں گئے, اور دینا کیا آپ نے اپنی فکری سوچ دینی ہے. تو کیا وہاں جانے سے پہلے ہم نے اپنے دین کا مکمل مطالعہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس کو اس نہج تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر مسلم کے سامنے ہم دین کے وہ نشیب و فراز پیش کریں اور وہ اس کو دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہو جائے؟ وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کر جب ہم خود دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اور اس معاملے میں آ کے ہم جو ہے وہ کیلو کال کر کے اپنی راہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو طبقہ ہمارا اس پہ کام کرتا ہے اس کو ہم بنیاد پرست, اور یہ وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی نام دے کر ان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. تو جناب باہر جا کر جو کچھ ہوتا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا, اپنے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. میرا بڑا سافٹ سا ایک اس پہ آرگومنٹ ہے کہ یہ بنیاد پرست جو لوگ کہتے ہیں اس میں کجی کیا ہے, مطلب اس سے بھاگتے کیوں ہیں لوگ؟ ہاں جی بھائی ہماری تو بنیادیں ہیں, جبھی تم بنیاد اگر مطلب وی آر پراؤڈ ٹو بی فنڈامنٹل. تو اب اس بات پہ آئیں گے کہ ہم نے اپنی بنیاد تو سمجھی ہی نہیں. یمن کے اندر ریکا ایک مقام تھا, وہاں پر جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور کفار کی, اور جنگ کے درمیان سیز فائر ہو گیا, معاہدہ امن ہو گیا کہ اب ہم لڑیں گے نہیں, جو شرائط تھیں وہ ساری کی ساری. اب وہاں پر یہ ہوا کہ ایک مندک جو تھا غیر مسلم ان میں سے, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی.
اور یہ بات تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے. 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, لیکن کبھی بھی رامائن اور گیتا اور ان کتابوں کی توہین نہیں کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی بھی ان کے کسی رام کے لیے مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے لیے دلی طور پر آزار کا باعث ہو. مسلمانوں نے جب بھی بات کیا ہے وہ علمی مکالمہ کیا ہے, ان کے ذریعے ان کو قائل کیا ہے. اب یہ بات ادھر ہوئی, ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ حضور کی گستاخی کی, تو حضرت غرفہ بن حارث جو حضرت اکرمہ بن ابی جہل ادھر آپ جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے, تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے جب ان کی گستاخی سنی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو اب وہ لوگ آگے جناب آپ کے اور ہمارے درمیان امن کا معاہدہ موجود ہے, لہذا آپ ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے, ان کو چھوڑیں. حضرت غرفہ بن حارث نے کہا, اس وقت ادھر کے امیر جو تھے وہ حضرت عمر بن عاص تھے. یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں یہ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بیان کی, معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم اور ابن عساکر وغیرہ سب نے یہ بیان کی. اب جب یہ وہاں پر معاملہ ہوا, انہوں نے کہا, حضرت غرفہ بن حارث کہنے لگے میں نہیں چھوڑوں گا, انہوں نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی. اب ان کو پکڑ کے سپہ سالار اعظم جو ادھر تھے حضرت عمر بن عاص تھے, ان کے پاس بھیجا گیا, انہوں نے انہیں طلب کیا. حضرت عمر بن عاص نے ایک بات کہی, غرفہ بن حارث آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے؟ تو حضرت غرفہ بن حارث نے تاریخی جملہ بولا, آپ فرمانے لگے حضور کی گستاخی کی شرط پر ہمیں دنیا کا کوئی امن کا معاہدہ قبول نہیں ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تمام معاہدے اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. حضرت عمر بن عاص نے ان کے اس استدلال کو قبول کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دے کر آپ نے اس کو قتل کی سزا دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ غلاموں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آقا نے جو ایگریمنٹ کر لیا غلام نے پورا کرنا ہے. تو میثاق مدینہ میرے آقا نے کیا نا, آپ کے آقا نے کیا ہے. نجران کے جو عیسائی تھے ان کو امان میرے آقا نے آپ کے آقا نے دیے نا. اس میں ایک سوال یہ ہے بغدادی صاحب, اب تھوڑا سا بات ریلیونٹ کر کے ہم کرتے ہیں کہ اس وقت بنیادی طور پہ 57 اسلامی ممالک ہیں. وہی بات ہوئی کہ جی ایک باب اٹھا, ایک آواز اٹھی, مذمت کے بیانات ادھر سے بھی آئے, ادھر سے بھی آئے, ادھر سے بھی مذمت ہوئی, ادھر سے, اور اس کے بعد معاملہ رک گیا. میکرون اپنی جگہ کھڑا ہے, اس نے بہت ہی ٹرکی ایک بات کی, اس نے کہا جی میری اسٹیٹمنٹ کو مس کوٹ کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا اپنا حق اپنی جگہ ہے, لیکن جو فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن ڈیفائن کون کروائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا یہ بڑا حساس موضوع ہے اور بالخصوص ہمارے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ جس ملک اور جس قوم کے بارے میں ہم آج یہ بات کرنے جا رہے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہ یہ لوگ جب اپنی جنگیں لڑتے تھے تو اپنے جسم کی بدبو سے تنگ اور عاری قوم یہ گلاب کے پھول اور خوشبو کو اپنے ناک پر رکھ کر تو دوسروں کی بدبو سے بچتے تھے اور جنگ کرتے تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ فرانس آج دنیا میں پرفیوم کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. تو وہ قوم جو ظاہری نجاست اور ظاہری بدبو میں ملوث تھی, آج انہوں نے وہ ظاہری نجاست کو تو ختم کر لیا, لیکن ان کی وہ نجاست آج ان کے افکار کی صورت میں پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے یا اس مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یا اس پلاننگ کا مسئلہ ہے جس کی بنت جو ہے وہ مستقل کی جا رہی ہے کہ جی یہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا نقشہ ہے اس کو بدلا جائے, یا اس کی جو سوچ ہے, اس کا پرسیپشن ہے وہ تبدیل کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ پوری یورپین جو دھرتی ہے وہ اس وقت اس بات کے اوپر متفق اور متحد ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا اگر اس کے اوپر مجھے اجازت دیں عرض کروں کہ وہ چھیڑتے کہاں ہیں آپ کو. وہ آپ کی بنیادی اس چیز کو جا کر چھیڑیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے جو ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. جی بے شک, جو ہب ہے, مین ہب ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر پیش کیا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی ذات اس کے نزدیک, اس کی اپنی ذات, اس کی اولاد, اس کے ماں باپ سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. اور اس کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا بنیادی طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اندر آپ کا ہاتھ ہے, اور آپ نے اس وقت یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہیں. یہ صرف ہماری تعلیم کے لیے تھا, ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کتنی محبت کرنی ہے. فرمانے لگے, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں, بس اپنی جان سے, مجھے اپنی جان جو ہے نا وہ بڑی عزیز ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں. تو گویا کہ رسول اللہ کی ذات, اگر رب کا ایمان اور توحید اور رب کی معرفت اور پہچان, اگر رسول اللہ کی ذات اور ان کی ایمان اور محبت کو بیچ میں سے نکال لیا جائے تو پھر توحید کا جو ایمان کا تقاضا ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو اگر جانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے جانا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر یہ اصول دے دیا کہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ محبت کرو, تمہیں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا. تو گویا کہ صرف محبت یعنی کہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرو گے, اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے. اب کائنات میں اتنی زیادہ عزیز جو ہستی ہے جس کے بارے میں, اور پھر اس کے مقابلے میں آپ لے لیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مقدسہ ہیں
کہ ان کے نزدیک پوری کائنات میں مسلمانوں کے ہاں یا ایون کے جو انسان ہے صرف اس بشر کی بھی ہلاکت اور اس کا تکلیف میں پڑ جانا رسول اللہ کے نزدیک وہ ان کو تکلیف دیتا ہے. تو اتنی پاکیزہ ذات جو رحمت للعالمین ہے, پوری انسانیت کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں, جب ان کی ذات کو وہ چھیڑا جائے گا تو ان کا مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. سر بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارلی ہیبڈو 2015 میں کیریکیچرز چھاپتا ہے, آپ دیکھیے, اور سموئل پیٹی جس کو واسل جہنم کیا گیا. ظاہر ہے میں اس بات کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ قتل و غارت گری ہونی چاہیے, لیکن کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ کلاس روم میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے جی کہ آپ اس جگہ پہ جا کے جو ہے گفتگو کریں, ان کیریکیچرز پہ بات کریں جو ریڈ لائن ہے مسلمانوں کے لیے. جی بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بلکہ ہم ساتھ ہی چلتے ہیں نا, چونکہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہو رہی ہے, تو آئیے ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اولیاء صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, ایک عجیب مخمصہ ہے اس وقت, دل کی کیفیت بہت عجیب ہے. آپ یقین مانیے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بروز محشر ایک مسلمان کی حیثیت سے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے, ارے کالی کملی والے تو موجود ہوں گے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی آپ پل صراط پہ ہیں یا میزان پر ہیں یا حوض کوثر پہ ہیں, شفاعت تو آپ ہی نے فرمانی ہے. کس منہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ناظرین, ایک انفرادی شخص کی حیثیت سے, ایک انفرادی مسلمان کی حیثیت سے. اور جب بات امہ کی آ جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امہ کس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے گی. اور پھر امہ کے بعد جو امہ کے سربراہان ہیں, جو لیڈرز ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, عزت دی ہے, مقام دیا ہے, جن کی چلتی ہے صاحب پوری دنیا کے اندر, جن کی پوری دنیا کے اندر ایک طاقت ہے, قوت ہے, وہ کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کریں گے صاحب؟ کیسے رخ انور کو دیکھیں گے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ہوں گے, اور اگر میرے سرکار نے یہ پوچھ لیا کہ میری ناموس پہ بار بار انگلیاں اٹھائی جاتی تھی, معاذ اللہ میرے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے تھے, تمہیں تو میں نے طاقت دلوائی تھی نا, تمہیں تو میرے رب نے کرسی دی تھی, تمہیں تو پوری دنیا کے اندر ایک پاور دی تھی, طاقت ہونے کے باوجود بھی, کرسی ہونے کے باوجود بھی تم نے کچھ نہیں کیا, خاموش ہو کے بیٹھ گئے, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی نیکسس نہیں بنایا, کوئی اتحاد نہیں بنایا, مسلم امہ کو جمع نہیں کیا. ناظرین ہم کیا جواب دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے سرکار نے یہ پوچھ لیا کہ وہ جو فرانس کا میکرون تھا, جب اردوان نے جس وقت اسے دماغی مریض کہا تھا اور اس نے اپنی عزت اور توقیر کی وجہ سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا, تو اسے اپنی توقیر اور عزت کا پتا تھا, کیا تمہیں میری توقیر اور عزت کا نہیں پتا تھا, میری ناموس کا نہیں پتا تھا؟ ناظرین ہم کیا جواب دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ہولوکاسٹ پہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے, بات کریں تو صاحب ان کے لیے ریڈ لائن ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ریڈ لائن نہیں ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی ریڈ لائن نہیں ہے, ہمارے عقائد ریڈ لائن نہیں ہے. یہ اب طے ہونا چاہیے کہ امہ کو بنیادی طور پہ ناموس سے رسالت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. اور یہ صاحب دیکھیں, ایک بات اہم ترین بات جو ہے وہ لا کے پرنسپل کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا اس کو قتل کیا گیا, لا کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سڈن اینڈ گریو پرووکیشن. کوئی شخص اگر دیکھتا ہے کسی ایسی کیفیت کو کہ جو اس کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے اور وہ قتل کر دیتا ہے, تو دنیا کے ہر ملک میں وہ جرم نہیں ہے. پاکستان کی جو پی پی سی کے اندر جنرل ایکسیپشنز دی گئی ہیں ان میں سے سڈن اینڈ گریو پرووکیشن, آپ اپنے ماں کو تذلیل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں, تو وہ قتل عمد میں شامل نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے, مسلمانوں کے نزدیک یہ طے ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ماں باپ ہے, بھائی بیٹے اس سے زیادہ عزیز ہیں, اور آپ ایمان کی لا ایمان علی من لا محبت, اس میں ایمان ہی نہیں جس میں میری محبت نہیں. تو ایک تو انٹرنیشنل کووننٹ کے حساب سے جو قتل اس بنیاد پہ ہوتا ہے وہ قتل نہیں ہے, ہم نے اس کو ایڈوکیٹ نہیں کری. یعنی آپ خود سوچیں کہ وہ جو بوائے فرینڈ اپنی
بیوی کو دیکھتے ہوئے قتل کر دیتا ہے، جس کو کرائم آف پیشن کہتے ہیں، اس کو وہ قتل میں نہیں گنتے۔ ٹھیک، ہمارا معاملہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے محبت جو ہے نا، اس کے لیے جو انہوں نے آیت پڑھی تھی نا، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ فَاتَّبِعُونِی، آہا، اتباع کا مطلب ہوتا ہے رنگ میں رنگ جانا، آہا، کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ میں ایک کتاب ہے، میں کبھی کبھی بعض کتابوں سے عجیب و غریب چیزیں مل جاتی ہیں، وہ ہم نے جو میں پڑھتے تھے کتاب تھی آرٹ آف لونگ، محبت کرنے کا فن کیا ہے۔ ایک فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ ایرک فرام، اس نے کتاب لکھی ہے اس محبت کرنے کے فن میں، اور یہ کتاب پوری کی پوری جب میں پڑھی تو آخر میں پکار اٹھا کہ یہ حدیث سید الانبیاء کی حدیث کے مطابق یہ کتاب ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ 4 مختلف درجات ہیں محبت کرنے کے۔ یہ آئیں گے نا تو پھر آپ کے سامنے خاکہ کوئی نہیں بنا سکتا، پھر آپ پکار اٹھیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہلی ہے کہ وہ کہتا ہے پہلی سٹیج ہے علم کی، نالج۔ واہ، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنے علم کا اضافہ کرتے ہیں، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ آئے ہائے، پہنتا کیسے کیا ہے، بات، اٹھتا کیسے ہے، وہ کیا بات، چلتا کیسے ہے، وہ پھرتا، خوشبو کون سی پسند کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی، طرز تخاطب کیسا ہے، تمام تر معاملات کے بارے میں آپ علم حاصل کرتے ہیں، پر ایک دن یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں چونکہ وہ میرا محبوب ہے تو میں مجھ سے کوئی نہیں جانتا ہوگا اس کو۔ آہا، میں بہت جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے بھائی اس کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے جب یہ مقام آ جاتا ہے، جب آپ علم کے بارے میں، اس کے بارے میں جاننے کے بارے میں اپنے آپ کو سیر کر لیتے ہیں، اگلا مقام کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کا آتا ہے، پھر آپ اشارہ سمجھنے لگتے ہیں، ہاں، ایسا کر دیا تو ناراض ہو جائے گا، کیا اچھی بات ہے، ایسے چلا تو خوش ہوگا، ایسے یہ انڈرسٹینڈنگ کا جو مقام ہے، اس مقام کے بعد وہ تیسری سٹیج کہتا ہے کہ پھر جب 2 مقاموں سے آپ گزرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں رسپیکٹ کا مقام آتا ہے، پھر آتا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب، بھائی کیا بات، پھر وہ کیفیت آتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں اب تم اس کے خلاف کو بول کے دکھائے، یہ مقام کہتے ہیں جب یہ مقام آ جاتا ہے نا تو آخری کیٹیگری، اس کے اوپر میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ پین لیتا ہے، آہا، تکلیف لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروا رہے تھے، پانی ریت کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے کہا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ آپ نے تیسری بار پوچھا، جب تیسری بار اس نے کہا ہاں، فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس کی طرف مصائب و آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، لڑکی سے عشق ہو جائے رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو، گھر والے پاگل کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نے تو کاروبار تباہ کر دیا، رسول اللہ کو ایسے اللہ، ایسی بغیر پین کے مل جائے، اللہ اللہ، ہم عشق کے مقام سے بہت دور ہیں بھائی، ہائے 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 ہائے، اللہ، میری طرح آپ پروگرام کرنے سے عشق نہیں ملتا، ہاں 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 ہاں، وہ آپ والی بات ہے نا کہ جی وہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا تک، مگر میں زکوٰۃ باوجود مولانا اظہر لکھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں، سکتوں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، آئے ہائے، کیا کیا جائے؟ اور یہ صاحب یہ تو صورتحال پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے پیدا کرو، کھڑے ہو اس سطح پہ گزارو لوگوں کو۔ پھر آپ ایک اداکار سے عشق کرتے ہو نا تو اس کی طرح کے ہیئر سٹائل بنانا شروع کر دیتے ہو، اس کی طرح کے کپڑے، اس طرح کے ڈائلاگ، اس طرح کے چال چلنا شروع کر دیتے ہو، آپ کے دلوں میں بس، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بستے، ہائے ہائے ہائے، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم تو اپنی زندگی کے اندر 6 فٹ کے جسم کے اوپر بھی یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہاں کھڑی امہ؟ سر بالکل نہیں، ہم امام مالک کا قول سچ ثابت ہوتا ہے۔ امام مالک سے عباسی خلیفہ نے پوچھا کہ توہین رسالت جس امت کے سامنے ہو رہی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اس امت کو اس دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق حاصل۔ ساری عزتیں برکاتی صاحب، آپ کا نام برکاتی ہے، ساری برکتیں، ساری عزتیں، ساری رفتیں، سارا مقام نالین پاک سے جو لگی ہوئی مٹی ہے نا، مٹی ان ذروں کا صدقہ ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ آج ہماری گناہگار آنکھیں پھٹ نہیں جاتی، ہم نابینا نہیں ہو جاتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم گستاخیاں سن بھی رہے ہیں اور گستاخانہ کھا کے دیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جو ہم دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو آہستہ 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 وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہی تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی تو اقبال نے جھنجھوڑ کے یہ بات سمجھائی کہ یہ نقطہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے،
چمک سورج میں کیا باقی رہے گی؟ گر وہ بیزار ہو خود اپنی کرن سے. ہم خود اپنے دین سے بیگانہ ہیں, ہم اپنے نبی سے بیگانہ ہیں. ادھر آزادی اظہار رائے کا نام لے کر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی 57 اسلامی ممالک کے حکمران, آپ کے لیے بھی تو آزادی اظہار رائے ہے, آپ بھی تو کچھ بولو. ان کے تو بچے بچے کو حقوق حاصل ہیں, آپ حکمران ہو, آپ کو یہ حقوق کیوں نہیں حاصل کہ آپ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی جو انہوں نے پامالی کی ہے اس کی بحالی کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے آپ کے اندر منہ میں بھی تو اللہ نے زبان دی ہے. اگر دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کے اندر اس حکمران کے خلاف کچھ لوگ اٹھیں اور احتجاج کریں تو وہ ان کو پکڑنا, گرفتار کرنا, پابند سلاسل کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. اپنے تحفظ کے لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کیا کچھ تمہیں کرنا چاہیے. 7 ارب کی آبادی میں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں, اور 1.5-2 ارب مسلمان مطلب آپ دیکھیے طاقت کے اعتبار سے زیرو ہیں, زیرو کچھ بھی نہیں ہمارا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو ان کی جو ہے وہ تجارتی منڈی ہیں. آجر اور اجیر کے درمیان جو ایک رشتہ محبت ہوتا ہے انہوں نے تو اس کو بھی پامال سر معذرت کے ساتھ غلام ہے, غلام غلام. بہت کھل کے میں بات کر رہا ہوں, غلامی در غلامی اور کچھ بھی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس نے کسی اور نبی کی گستاخی کی, تو آپ نے اس کو گرفتار کر کے حکم دیا, فرمایا من سب اللہ او احد من الانبیاء, جس نے اللہ کی توہین کی یا انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی بھی کی, ایک کو بھی کو برا کہا, تو آپ نے فرمایا فقتلوہ, اس کو قتل کرو. تو یہ حکم ہے. ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ہی محافظ بننے کے لیے عرض نہیں کر رہے, ہم تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و آبرو, اس کی حرمت کے لیے کہتے ہیں. ہم جب بھی لفظ بولتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں, ہم سیدنا عیسیٰ ہمارے سردار عیسیٰ, سیدنا موسیٰ ہمارے سردار موسیٰ. جب ہم سب کو اپنا سردار مانتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم انہیں سردار مانو, اتنا تو کرو کہ تمہاری زبانیں تو ادھر سے خاموش ہوں, نہیں تو کچھ اتنا ہی سمجھ لو کہ ہم تمہارے مالوں کے گاہک ہیں, تو گاہک کی دل آزاری دکاندار کی کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا. تو کم از کم جو تم ہمارے ذریعے کمائیاں کر کے ہم پہ راج کر رہے ہو تو اس کے لیے ایک انسانیت کے طور پہ ہی تم غور کر لو جس کا تم دم بھرتے ہو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا پرفریب نعرہ دیا گیا, آزادی اظہار رہے گا, ورنہ وہ میکرون ہو یا کوئی اور, کوئی جا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ برداشت نہیں کرتے. یہاں پہ حقوق انسانی کیوں نہیں ہے؟ ہم اس بات پہ آگے چلتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و آبرو کے لیے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی جیسی شخصیت وہاں جا کر لوگوں کو مشکیزہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر جو زائرین ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے حکمران سمجھتے ہیں کہ ہماری عقلیں, ہماری فہمیں حضور کے قدموں پہ جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور اگر یہ واپس لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو شخص جس نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک پنکھا پیش کیا تھا اور وہ کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا, تو جب وہ پنکھا پیش کیا گیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ وہ تحفہ ہے جو صلاح الدین ایوبی کو بھی اس سے پہلے نہیں ملا, اس کے باپ کو بھی نہیں ملا, اس کے دادا کو بھی نہیں ملا. انہوں نے دیکھا تو ناراض ہو گیا, بھی یہ کون سا پنکھا ہے جو مجھے اس سے پہلے نہ ملا, کھجور کے پتوں کا بنا ہے. انہوں نے کہا الٹا کے دیکھیے. جب دوسری طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کھجور کے پتوں سے بنا ہوں جو کھجور کا درخت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر کے سامنے ہوا, روز و شب حضور کے نظارے لیتا ہے. اب انہوں نے وہ پنکھا اپنی آنکھوں پہ رکھا اور رونے لگ گئے اور کہنے لگے واقعی ایسا تحفہ نہ اس سے پہلے مجھے ملا, نہ میرے باپ کو ملا, نہ میرے دادا کو ملا. تو اگر تم ان کے وارث ہو تو پھر یاد رکھیں مسلمان بھی صلاح الدین ایوبی کے ہی وارث ہیں. تو یہ محبتیں جو حضور کی ہمارے دلوں میں یہ نہ نکالی جا سکتی ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کا سوچو, فرانس ہو یا کوئی اور, اپنے آنے والی نسلوں کا سوچو. تم ان کے لیے کیا آج بو رہے ہو؟ آج آزادی اظہار ہے, لیکن مسلمانوں کا ضمیر وہ نہیں ہے جو تم لوگوں کا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک سلامتی کا مذہب ہے, ہم خود سلامت رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں بغدادی صاحب, بہت ہی کمال, برکاتی صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو. اور بغدادی صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں بنیادی طور پہ کہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم بار بار ایک مقدمہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ اسلام پرامن مذہب ہے. ہاں صاحب ہم پرامن ہیں, ان کو پتہ ہے ہم پرامن ہیں. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان جسے آپ کہتے ہیں, اب جو بات اور یہ سب فرما رہے تھے نا, وہ جو محبت کی حدت اور شدت اور اس کی لو کو جلانا, اس کی شمع کو روشن کرنا, ناموس رسالت کی محافظت کی جو پروانگی ہے نا, اصل میں اس قبیل کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. تو ہر شخص کی ذمہ داری بننی کیا, یہ بتائیے. جی بیسیکلی تمام جتنی بھی شرائع ہیں سابقہ شریعتوں کے اندر بھی انبیاء کرام کی حرمت کو واجب قرار دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی توہین کے حوالے سے, توہین رسالت کے حوالے سے ان شریعتوں کے اندر بھی یہ قوانین موجود ہیں کہ جو بھی وہاں پر بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا واجب القتل وہ موجود ہے, اور وہ موجود ہے. یعنی یورپی عدالت جو ہے ورڈکٹ اپنا دے چکی کہ جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. اب کیا کیا جائے بتائیے. اچھا, اس میں ایک عرض کروں گا کہ جب اللہ رب العزت نے بھی یہ واضح الفاظ کے اندر قرآن عظیم کے اندر ہم مسلمانوں کو بھی یہ اصول دے دیا, فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو بھی شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کو اذیت پہنچائے گا. اللہ کی ذات کی اذیت رسول اللہ کی اذیت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اذیت مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے دین سے منحرف ہو گئے اور آپ کی سنت سے دور ہو گئے اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ ہم نہیں کر رہے، ایک یہ اذیت ہماری طرف سے ہے. ایک یہ اذیت ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے جو رحمت للعالمین ہیں ان کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو اوریہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ جو قرآن عظیم کے اندر ہماری جو صفت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہماری تعریف یہ کی گئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت والے ہیں، مودت والے ہیں، محبت والے ہیں، امن والے ہیں، سلامتی والے ہیں. اور ہم کفار کا جب مقابلہ آ جائے گا تو اس وقت ہمارے اندر شدت ہوگی، ہم پوری شدت کے ساتھ ان کو اس بات کا جواب دیں گے. ہمارے تو قابل افسوس امر یہ ہے، ڈفرنٹ ہونے لگ گئی. قابل افسوس امر یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے آج ہم خلاف چل رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھ لیں تو پوری مسلم امہ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشداء ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے سخت دل بن چکے ہیں. آج ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. آج ہم آپس میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو مسلکی اور مذہبی منافرت کے اندر لے کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ لے لیں تو کفار کے ساتھ ہم امن کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر ہم ان کے لیے محبت کے پہلو اپنے دامن کے اندر جاگزیں کیے ہوئے ہیں. تو گویا کہ جب ہم نے اسلام کو بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچانا ہے تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اشداء ان کے لیے بن جائیں، رحماء اپنے لیے بن جائیں. تو پھر یہ تقاضا ہوگا. ایک اس کا انفرادی پہلو ہے، انفرادی سطح پر بڑی تفصیل کے ساتھ اوریہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی کہ ہم نے اس دین کو اپنانا ہے جو رسول اللہ کا ہے. اور دوسرا اس کا اجتماعی پہلو ہے کہ اجتماعی سطح کے اوپر پوری مسلم امہ نے مل کر اس ریاست مدینہ کے ماڈل کو اپنانا ہوگا. یہ خاکہ اس طرح کا بنائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا خاکہ پیش کریں. یہ ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارا مل کر یہ فرض بنتا ہے. اور ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اس کے خاکے کو ان کے سامنے پیش کریں کہ آپ تو یہ خاکے بناتے ہو، اصل خاکہ تو یہ ہے کائنات کے اندر. جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے یقیناً بات یہ ہے کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوا کرتے ہیں، نوریوں کے کیا خاکے ہوں گے، اور خاک میں مل جائیں گے خاکے بنانے والے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے، خاص طور پہ اور یہ سب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عزیزان کرام، آئیے مل کے ایک بار پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں.